شاہ صاحب نے اس عورت کو کہہ دیا کہ مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دو اور ان کی اچھی طرح خاطرداری کیجیے۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے ٹھیک ہے شاذل، اب ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اس کے بعد رات کو ہی شاہ صاحب نے مجھ کو طلب بھی کر لیا۔ غالباً ان کی جو قیام گاہ تھی وہ یہی تھی۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ میں صاف طور پر یہاں کے ماحول کو ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا، اور مجھے یہ جو جگہ تھی یہ جو بڑی عجیب سی ہی لگ رہی تھی۔ غالباً بات یہ تھی کہ ذہن جو تھا وہ پوری طرح سے کنفیوز تھا اور عجیب سے احساسات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، اور جب ذہن میں کوئی ایسا تصور آ جائے، ذہن میں عجیب و غریب خیال آ جائیں، تو پھر ہر چیز ہمارے پاس جو موجود ہوتی ہے وہ ہمیں پر اسرار لگتی ہے، ڈراؤنی لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کی چیز ہے ہی نہیں۔ شاہ صاحب اس وقت تخت پر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے میرے لیے جگہ چھوڑ دی۔ بات ہماری ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ جو ہیں وہ روشنی سے محروم ہیں، لیکن ان کا ذہن، ان کا دل جس قدر روشن تھا، جس قدر اس میں بینائی تھی، مجھے یا کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیٹھو شاذل، اور مجھے اب اپنے بارے میں تم صاف صاف بتاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں نے شروع سے لے کے آج تک میری جو پوری داستان تھی، جو پوری کہانی تھی، وہ انہیں سنانا شروع کر دی۔ شاہ صاحب میری کہانی بڑے غور سے سنتے رہے، میری داستان کو سنتے رہے، اور جب میں اس کے بعد داستان سنا کر جب خاموش ہوا تب بھی وہ خاموش ہی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قسم بہت الجھے ہوئے معاملات ہیں، اتنے زیادہ الجھے ہوئے معاملات ہیں کہ میں خود سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ عزیزاً کوئی ایسی ترکیب ہے کہ تم اس بچی کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ تبھی میں نے ان سے کہا شاہ صاحب آپ نے تو پوری کے پوری زندگی علم میں ہی گزاری ہے، اتنا زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، ایک بار اور غور کیجئے۔ ایک چیز مجھے پسند ہے، اور ایک بہت قیمتی دکان میں وہ چیز سجی ہوئی ہے، وہ چمکدار ہے، اس سے روشنی پھوٹتی ہے، مجھے وہ پسند ہے، لیکن میں شو کیس کے جانب کبھی بھی نگاہ نہیں اٹھاتا، اس چیز کو کبھی بھی گھور کر نہیں دیکھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز مجھے حاصل بھی ہو، لیکن شاہ صاحب کیا اپنی پسند کو اپنے دل سے نکال دینا بھی مناسب ہو سکتا ہے یا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں شاہ صاحب کہ میں اپنی مرضی سے کبھی اس کے سائے تک کو بھی نہیں چھو سکتا ہوں۔ وہ کہاں ہے اور ابھی کس حال میں ہے یہ تو مجھے ذرا برابر بھی نہیں معلوم ہے شاہ صاحب۔ میں تو بس اسے تصور کی آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہوں شاہ صاحب۔ اس کی جو تصویریں میرے سامنے پیش کی گئی ہیں شاہ صاحب، آپ یقین کیجئے میں تو اب اس زندگی کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہاں رکو، امیر شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور میں اب ان کی صورت کو ہی تکے جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد امیر شاہ صاحب بولنے لگے تم نے کہا کہ تم زندگی کو بھینٹ چڑھا کر بھی زندگی دیکھ اس کی خوشی کے منتظر ہو۔ تو میں نے کہا جی ہاں شاہ صاحب، میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی قیمت اس کی خوشی سے چکا سکتا ہوں۔ تو بیٹے تم یہ سمجھو اب کہ تم نے زندگی دے دی ہے اس کے لیے۔ شاہ صاحب کہنے لگے کیا تم بیٹا اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تبھی میں نے ان کی بات کاٹے ہوئے کہا شاہ صاحب لیکن میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں بیٹا بالکل کہو، کیا بات ہے پوچھو مجھ سے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیا خودکشی جائز ہے؟ شاہ صاحب جیسے ہی یہ سنتے ہیں تو وہ چونک پڑے، میں ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے ایکسپریشن پڑھ سکتا تھا۔ وہ چونک پڑے اور کہنے لگے لا حول ولا قوت، کون نامعقول ہے بیٹا جو یہ بات کہتا ہے؟ شاہ صاحب ایک ایسا کام کرنا جو کہ زندگی دینے سے بدتر ہو، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہی کر لیا جائے شاہ صاحب؟ اب کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے یہ تو شاہ صاحب آپ ہی جان سکتے ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ عمل کیا جائے میں وہ بڑی آسانی سے ہی کر سکتا ہوں، اور آپ جب حکم دیں۔ اگر آپ صاحب دل ہیں تو شاہ صاحب یوں کریں کہ میرا جو دل ہے وہ میرے سینے سے نکال دیں، میں نے تو پیشکش کی ہے آپ کو۔ تبھی امیر شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور مجھ سے بولے بس خاموش ہو جاؤ بیٹا شاذل، شاید میں نے ہی تم سے غلط سوال کیا تھا اور غلط کہا تھا۔ میں بھی ایک انسان ہوں شاذل، فرشتہ نہیں ہوں کوئی۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو شاذل، جس طرح بدن سے روح نہیں نکالی جا سکتی اس طرح کسی کی محبت کو اس کے دل سے نکالنا ناممکن ہے۔ آنکھوں سے روشنی چھینی نہیں جا سکتی اور ہونٹوں سے پیاس چھینی نہیں جا سکتی۔ جب یہ سب کچھ چھینا نہیں جا سکتا تو پھر کسی کے دل کے اندر روشن چراغ کو آخر کوئی بھی کیسے بجھا سکتا ہے؟ اچھا میرے عزیز ایک کام کرنا، بلکہ نہیں ابھی نہیں کرنا ہے، تمہیں بے صبری تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا نہیں شاہ صاحب مجھے کوئی بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری تو انہیں ہوتی ہے شاہ صاحب جو کچھ پانے کی چاہ رکھتے ہیں، جن کے دل میں پانے کے لیے خواہش ہوتی ہے۔ میں تو ویسے بھی کھونے والوں میں سے ہوں شاہ صاحب، آج تک میں نے کچھ نہیں پایا، سب کچھ کھویا ہی ہے صرف۔ تبھی شاہ صاحب بولے ہاں بیٹا میں جانتا ہوں، اندازہ ہے، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے
بیٹا جس جگہ تمہارا قیام کروایا گیا ہے وہاں تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ نہیں شاہ صاحب، بالکل تکلیف نہیں ہے، میں نے انہیں صاف کہہ دیا۔ تبھی شاہ صاحب بولے تو بیٹا شاذل پھر سنو، دیکھو بیٹا میں تمہیں صاف طور پر بتا دوں، 24 گھنٹے تک تو ابھی تم کوئی عمل نہ کرو۔ 24 گھنٹے کے بعد تم باہر نکل کر یہاں کی سیر کرنا، اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو حالات کے تحت اس کا تزکیہ کرنا۔ کیا سمجھے بیٹا تم؟ میں نے کہا جی صاحب میں سمجھ گیا، اللہ بہتر کرے بیٹا، میں دیکھتا ہوں تمہارے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن کو خم دے کر کہا۔ اس کے بعد شاہ صاحب بولے ٹھیک ہے بیٹا شاذل اب تم جاؤ، میں تمہارے موقوف کا دل سے قائل ہوں، تمہاری بات میرے دل میں اتر گئی ہے شاذل۔ امیر شاہ صاحب نے اتنا کہا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں آ کر لیٹ گیا۔ 24 گھنٹے اس کے بعد گزر گئے اور وقت بھی گزر گیا۔ میں کائروں کی طرح پڑا رہا، وقت گزرتا گیا اور اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر شاہ صاحب اس سلسلے میں آگے اب میرے لیے کیا کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت شرمندگی کا احساس بھی ہوا کرتا تھا۔ قرض تو نہیں ہے کسی پر کہ میں کسی کو اس کام کے لیے مجبور کروں، کسی کو فورس کروں کہ میرا یہ کام کرے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی بھی انسان خود نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب میں اس بات کو اپنے دل میں آخری جگہ دے چکا تھا کہ میرا مقابلہ بڑے ہی سخت لوگوں سے ہے۔ میں کسی عام مخلوق کے پلے نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں تو خلائی مخلوق، آگ سے بنی ہوئی مخلوق سے پالا پاڑ چکا ہوں۔ لیکن میں اسے کوئی مقابلہ نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ مقابلے میں تو ایک کو فتح ملتی ہے اور ایک کو شکست، ایک کو جیت ملتی ہے دوسرے کو ہار۔ میں تو بس ہارنا چاہتا تھا، شکست کو حاصل کرنا چاہتا تھا، ایسی شکست جو مجھے میرے احساس سے، میرے وجود سے ہی محروم کر دے، چاہے پھر وہ میری زندگی ہی کیوں نہ لے لے، میری موت ہی بن کر کیوں نہ آ جائے، لیکن میں ایسی شکست چاہتا تھا جو میرے احساس کو، میری محبت کو میرے دل سے پوری طرح سے ختم کر دے، اور وہ بنا زندگی دیے شاید ناممکن تھا، کیونکہ زندگی ختم ہوگی تبھی شاید میری محبت بھی ختم ہوگی۔ شاہ صاحب نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے اب تک کا جو وقت تھا وہ اچھی طرح سے گزار لیا تھا۔ پھر اس شام میں نے شاہ صاحب کو تلاش کیا، وہ زیادہ تر تو اپنے حجرے میں ہی رہا کرتے تھے، پر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے معاملات کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ابھی کس حال میں ہیں۔ بہرحال مجھے اب وہ مل چکے تھے۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا تو وہ میری آواز پہچان گئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے آؤ بیٹا شاذل کیا بات ہے، تمہارے صبر کا پیمانہ کہیں لبریز تو نہیں ہو گیا، یعنی کہ تمہارا صبر کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا؟ میں نے کہا شاہ صاحب میرا صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوگا، نہ ہی میرا صبر کبھی ٹوٹے گا، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہرحال شاہ صاحب میں تو آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ شاہ صاحب بولے ہاں بولو۔ میں نے کہا کیا میری خبر گیری، میری پرورش آپ پر قرض ہے کیا شاہ صاحب؟ میرے ان الفاظ پر شاہ صاحب کچھ دیر تک تو خاموش رہے، اس کے بعد وہ کہنے لگے میں سمجھ رہا ہوں شاذل تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، لیکن میرے عزیز مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے شاذل، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رحمت سے نواز دے یہ سمجھ لو کہ ان کی خوشنودی اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ میرے اوپر تو شاذل بیٹا تم ذرا سا بھی بوجھ نہیں ہو۔ تبھی میں نے ان سے دوسرا سوال کیا شاہ صاحب کیا غیرت کا مر جانا اچھی بات ہے؟ تو شاہ صاحب بولے بالکل نہیں بیٹا شاذل۔ میں نے کہا شاہ صاحب دیکھیے میں جوان آدمی ہوں، صرف میں نے آپ کے پاس حاضری اس لیے دی تھی شاہ صاحب کہ مجھے کمال الدین صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم شاہ صاحب کے پاس چلے جانا، وہ میرے دل کو بھا گئے تھے اور آپ بھی پرعظمت ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں شاہ صاحب۔ میں اس بستی میں کوئی کام تلاش کرنے چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے تب تک میں یہاں پر آپ کے پاس رہوں گا شاہ صاحب، اور اس کے بعد جب آپ کا حکم ہوگا میں یہاں سے واپس بھی چلا جاؤں گا شاہ صاحب، جہاں کام کروں گا ان سے بھی یہی کہوں گا کہ مجھے پرماننٹ نوکری پر نہ رکھیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹا شاذل میری بات سنو، تم بہت زیادہ اچھی باتیں کرنے لگے ہو، لیکن ابھی تھوڑا سا حوصلہ کرو شاذل بیٹا، میں تمہیں بتا دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی شاذل بیٹا گوشہ نشینی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، تمہیں بتایا گیا تھا نا بیٹا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اسی لیے چلتے رہا کرو۔ میرے پورے بدن میں اب ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ یہ الفاظ مجھے یاد تو تھے، اور یہ الفاظ کب کہاں اور کس نے کہے تھے یہ مجھے یاد نہیں تھا، لیکن یہ الفاظ میرے ذہن میں اچھی طرح سے گردش کر چکے تھے۔ میرے خدایا، شاہ صاحب کے ہر لفظ کا اگر محائسہ کروں تو وہ بھی مناسب بات نہیں تھی۔ یہ اللہ والے لوگوں کے تار بھی کہاں کہاں مل جاتے ہیں، کس کی ڈور کہاں پر بندھی ہوئی ہے یہ تو یہی لوگ جانے۔ بمشکل میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور اس کے بعد میں شاہ صاحب کے پاس سے چلا آیا تھا۔ اس شام آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور موسم کی بھی کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔ گہرے سناٹے میں خاموشی سے باہر نکل آیا، آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف ہولناک سناٹا تھا۔ آگے کیا ہوگا
کیا شاذل کے لیے شاہ صاحب کی گتھی سلجھا پائیں گے؟ کیا شاہ صاحب بھی واقعی میں کوئی اللہ والے ہیں یا پھر جناتوں کا کوئی وہم ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ کیا ماشا پھر سے شاذل کے پاس آئے گی یا شاذل یوں ہی در در بھٹکتا پھرے گا؟ یہ ساری معلومات ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔